بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سب سے پہلے دوستو، آپ کو میری طرف سے پاکستان کی یوم آزادی مبارک ہو۔ اگر ملعون رشدی بچ گیا تو دنیا اسے ایک کانے کے نام سے پکارے گی۔ ملعون رشدی پر ایران کا رد عمل بھی آ گیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے گھر سے ٹاپ سیکرٹ دستاویزات برآمد۔ چائنا کی ایک بار پھر امریکہ کو سخت وارننگ۔ صہیونیوں کے ساتھ ابھی ہمارا حساب باقی ہے، لبنانی پارلیمنٹ۔ طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی پروفیسر۔ ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں بھارتی پرچم کیوں لہرایا گیا؟ پنجاب پولیس کا ملزم عطا تارڑ کے گھر پر چھاپا، ملزم بھاگ گیا۔ 20 روپے زیادہ لینے پر بھارتی شخص نے 22 سال بعد مقدمہ جیت لیا۔ یہ دنیا کا واحد مصدقہ زہریلا پرندہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی مصنف ملعون سلمان رشدی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی کتاب شیطانی آیات لکھنے پر ایرانی لیڈر آیت اللہ خمینی نے واجب القتل قرار دیا تھا۔ اس پر امریکہ میں اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ مغربی نیو یارک میں لیکچر دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کو زخمی ہونے کے بعد وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اور وہ بات نہیں کر سکتا۔ اس کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ وہ اپنی ایک آنکھ کھو چکا ہے، یعنی وہ ممکنہ طور پر ایک آنکھ سے کانا ہو چکا ہے۔ اگر دوستو وہ بچ بھی گیا تو دنیا اسے ایک کانے کے نام سے پکارے گی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں کٹ چکی ہیں اور ان کے جگر کو حملے میں نقصان پہنچا ہے۔ نیو یارک پولیس نے تصدیق کی ہے کہ اس کی گردن بھی کٹی ہوئی ہے۔ حملہ آور نیو جرسی سے تعلق رکھتا ہے، جس کی شناخت 24 سالہ ہادی متر کے نام سے کی گئی ہے۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے پیچھے کسی قوت کا ہاتھ ہے یا یہ کہ اس کا انفرادی اقدام ہے۔ ایران نے برطانوی مصنف رشدی کو مارنے والے کو تقریباً $3 ملین کے انعام کی پیشکش کی تھی۔ آیت اللہ خمینی نے اس کو مرنے کا ایک فتویٰ یا فرمان جاری کیا تھا۔ دوستو، بھارت میں بھی اس طرح کے توہین رسالت کے واقعات گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہوتا ہے۔ چہرہ ڈھانپے نوجوان نے جب 75 سال پہلے ہندوستانی مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے والے رشدی پر حملہ آور ہوا تو اس نے اس پر 10 سے 15 وار کیے۔ یہ سب دوستو صرف 20 سیکنڈ میں ہوا، جس کے نتیجے میں رشدی شدید زخمی ہو گیا۔ اگر رشدی پیچھے نہ ہٹتا تو شاید نوجوان اس کی موقع پر ہی جان لے لیتا۔ چونکہ اس کے ساتھ سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کا فتویٰ بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے ایران کی طرف سے رد عمل آنا فطری بات ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران جوہری پروگرام پر معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن پر حملے کی ایرانی سازش رچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم ایسے مصنف پر افسوس نہیں کریں گے جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے لامتناہی نفرت اور حقارت پھیلاتا ہو۔ عجیب بات ہے کہ جیسے ہی ہم ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچتے ہیں، امریکہ بولٹن پر حملے کا الزام لگاتا ہے اور پھر یہ واقعہ بھی کرا دیتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹرز کے مطابق ملعون رشدی کی حالت تشویشناک ہے اور اسے وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سلمان رشدی بول نہیں پا رہا اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سابق صدر ٹرمپ کے گھر کی تلاشی کے دوران 11 اہم دستاویزات کی فائلیں برآمد کی ہیں، جن میں سے کچھ پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے گھر کی تلاشی کی وجہ قانون کی خلاف ورزی تھی، جس کے مطابق ایسی معلومات کو عام کرنا جرم ہے جو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو۔ ادھر صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام ریکارڈ ڈی کلاسیفائیڈ یعنی پہلے ہی عام ہو چکا تھا اور اس کو محفوظ جگہ پر رکھا گیا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کو گھر پر چھاپا مارنے اور سیاست کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جس وقت چاہتے لے جاتے، میں انہیں آرام سے دے دیتا، ان کو کچھ بھی قبضے میں لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو، یہ تلاشی ان تحقیقات کا حصہ تھی جس میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا سابق صدر ٹرمپ نے اپنا عہدہ چھوڑتے وقت دستاویزات کو غیر قانونی طور پر ہٹا دیا تھا۔ چائنا نے ایک بار پھر سختی سے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کا استعمال کر کے چائنا پر قابو پانے کی اپنی کوششوں کو ترک کر دے، کیونکہ چائنا اس کو اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کبھی بھی بے دریغ روندنے اور مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ تائیوان کا استعمال کر کے چائنا پر قابو پانے کی اپنی کوششوں کو بند کر دے جب بھی امریکہ چین کی خود مختاری کو مجروح کرنے اور چائنا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والی سنگین اشتعال انگیزی کرے گا، تو چائنا عزم کے ساتھ جوابی کارروائی کرے گا۔ ون چائنا کے اصول کو بین الاقوامی برادری نے بڑے پیمانے پر قبول کیا ہے۔ چائنا نہیں، امریکہ وعدوں سے مکر گیا ہے۔ پیلوسی کے دورے کے بارے میں چین کی ناراضگی اور انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ نے غلط اقدام اٹھایا تھا۔ یہ امریکہ ہے جس نے چائنا کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے تائیوان کی آزادی کی علیحدگی پسند سرگرمیوں میں تعاون کیا اور ان کی حمایت کی۔ چائنا نے امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ون چائنا اصول کو دھندلا، کھوکھلا کرنے اور مسخ کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کو لبنان کی دریائی حدود کی تقسیم کے معاملے پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک صہیونی دشمن کے ساتھ حساب کتاب باقی ہے۔ ہم مقبوضہ فلسطین میں امریکی ایلچی اموس ہو چیسٹین کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ انتظار زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ صہیونی دشمن جان لے کہ ہمارا ان کے ساتھ کھاتا کھلا رہے گا، اور جب تک ہماری زمین اور دریا اسرائیلیوں کے تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہماری انگلیاں بندوقوں کے ٹریگر پر رہیں گی۔ امریکی حکومت ہمارے ذخائر پر جارحیت اور آزادی کو غصب کرنے والی قوتوں کی سہولت کار ہے، اور اسے انسانی حقوق کے دفاع کا جھوٹا دعویٰ کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ دنیا میں آمریت کا حامی ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اہداف ثابت قدمی، عدالت، آزادی، عزت اور انسانیت کی فتح تک پلک نہیں جھپکائیں گے۔ طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی پروفیسر ٹموتھی ویکس افغانستان میں امارات اسلامیہ کی حکومت کے قیام کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کابل پہنچ گئے اور طالبان حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ آسٹریلوی پروفیسر کو 2016 میں امریکی ساتھی سمیت کابل یونیورسٹی کے قریب سے طالبان نے پکڑ لیا تھا اور 3 سال تک یرغمال بنائے رکھا تھا۔ اپنے 3 رہنماؤں کی رہائی کے بدلے طالبان نے دونوں پروفیسرز کو رہا کر دیا، تاہم اس وقت وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور خود کو جبرائیل عمر کہلانا پسند کرتے تھے۔ رہائی کے بعد وہ کئی موقعوں پر طالبان کی حمایت کرتے نظر آئے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں منعقدہ ایونٹس کے دوران بھارتی پرچم لہرانے اور بھارتی گیت چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ معاملے پر مکمل چھان بین کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ پیش کیا گیا جس میں کرداروں نے بھارتی پرچم تھام رکھا تھا اور اسے لہرایا جا رہا تھا۔
جبکہ بیک گراؤنڈ میں بھارتی فلمی گیت اور وندے ماترم چلایا جا رہا تھا۔ یہ نشتر میڈیکل کالج کیا انڈیا میں واقع ہے، جہاں پیلی پگڑیاں پہن کر انڈین جھنڈا لہرایا گیا اور اسے چوما بھی گیا۔ پنجاب میں نئی حکومت آتے ہی دوستو انڈیا کی سازش کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے نیچے سرکاری تعلیمی ادارے میں بھارتی پرچم لہرانا اور وندے ماترم چلانا نہایت ہی غلط ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس ایونٹس کے دوران مختلف سرکاری اور نجی میڈیکل اداروں کے طلباء و طالبات نے اپنے خاکے پیش کیے۔ پنجاب پولیس نے ملزم عطا تارڑ کے گھر G3 جوہر ٹاؤن میں چھاپہ مارا ہے، تاہم ملزم گھر پر موجود نہ تھا بلکہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ 25 مئی کو پیش آنے پر تشدد واقعات کے حوالے پر پولیس نے ملزم عطا تارڑ کے گھر G3 جوہر ٹاؤن میں چھاپہ مارا، جبکہ عطا تارڑ کے گھر چھاپے کے دوران اس کی فیملی میں سے کسی کو بھی حراست میں نہیں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عطا تارڑ کو تفتیش کے لیے حاضری کا نوٹس بھجوایا گیا تھا، لیکن وہ پیش نہ ہوئے بلکہ بھاگ کر اسلام آباد میں چھپ گیا۔ ادھر ایک اور مسلم لیگی رکن پنجاب اسمبلی رانا مشہور احمد خان نے بھی کہا ہے کہ پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کیا ہے۔ رانا مشہور نے کہا کہ پنجاب پولیس نے میرے گھر پر چھاپہ مارا، جبکہ پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو فیملی کے ہمراہ اسلام آباد بھاگا ہوا ہوں۔ پولیس نے صبح کے وقت میرے گھر پر چھاپہ مارا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پنجاب پولیس ہماری طرح اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جانب سے 25 مئی کو تشدد میں ملوث افراد کے بارے میں کارروائی کا کہا گیا تھا۔ 25 مئی کو PTI کا لانگ مارچ روکا گیا۔ لانگ مارچ میں کارکنوں پر تشدد کے الزام میں گزشتہ روز 25 SHOs کو معطل کر دیا گیا ہے اور لانگ مارچ کے وقت حکومت کی جانب سے PTI رہنماؤں کو کارکنوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے۔ دوسری جانب بھاگے ہوئے ملزم عطا تارڑ نے کہا ہے کہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، میرا خیال تھا کہ آپ وزیر ہیں، مگر آپ تو میری طرح انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے۔ جس گھر میں پیدا ہونے سے پہلے رہتا تھا وہاں پولیس بھیج کر کسی کو ہراساں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حال ہے آپ کا۔ خاک وزارت چلانی ہے آپ نے، اگر وزارت چلانی ہے تو میری طرح 24 گھنٹوں میں 36 بار میڈیا پر آ کر پریس کانفرنسیں کریں۔ ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں اتنا آگے نہ چلے جائیں جتنا ہم جا چکے تھے۔ چترویدی نامی بھارتی شخص نے مسلسل 22 سالہ قانونی جنگ کے بعد ریلوے ٹکٹ قیمت میں زائد رقم کا مقدمہ جیت لیا۔ وہ صرف 21 روپے زائد وصول کرنے پر عدالت گئے تھے۔ سال 1999 میں وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ ریلوے حکام نے ان سے 2 ٹکٹوں پر اضافی 20 روپے اس وقت لیے جب وہ اتر پردیش کے ماتھورا کینٹ ریلوے اسٹیشن سے سفر کر رہے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل چترویدی نے عدالت میں درخواست جمع کراتے ہوئے کہا کہ ریلوے انتظامیہ نے ان سے ٹپ پر 21 روپے زائد لیے جو کسی بھی طرح جائز نہیں تھے۔ اس مقدمے کی 120 سماعتیں ہوئیں، جس کے بعد عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ریلوے حکام سے کہا کہ وہ درخواست گزار کو رقم سود سمیت واپس کرے۔ ریلوے نے مقدمہ خارج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اب 22 سال بعد مقدمہ جیت چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے پرندوں کی دنیا میں ایک ایسا پرندہ دریافت کیا ہے جس کے زہریلے ہونے کی سائنسی تصدیق ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا جزائر میں عام پائے جانے والے پرندے کا پورا نام ہوٹٹ پیٹو ہوئی ہے، جو واحد زہریلا پرندہ قرار پایا ہے۔ پرندوں کے ایک ماہر جیک بحر الکاہل کے جزائر میں تحقیق کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ پرندوں کو پکڑنے کے لیے جال لگایا تو اس میں سے یہ بھی گرفت میں آ گیا۔
پرندے نے ان کی انگلی پر کاٹ لیا۔ اس کے بعد جیک نے اپنی زخمی انگلی کو سکون دینے کے لیے منہ میں ڈالا تو ان کی زبان اور ہونٹ کی حس ختم ہو گئی اور انگلی بھی سن ہو گئی۔ یہ کیفیت کئی دنوں تک جاری رہی۔ جیک کو خیال آیا کہ شاید انہوں نے پرندوں کی دنیا کا واحد زہریلا پرندہ دریافت کر لیا ہے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو سب نے پرندوں کو چھونے پر تکلیف اور جلن کا احساس محسوس کیا۔ مقامی افراد سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسے کچرا پرندہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس کا گوشت بھی بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سائنسی تجزیہ کیا گیا تو اس کے پروں سے زہر دریافت ہوا۔ اس میں BTX نامی نیورو ٹاکسن دریافت ہوا جو اعصاب میں سوڈیم آئن کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ یہاں تک کہ BTX دل کی دھڑکن کو روک کر موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کا خود پرندے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ پرندے ایک طرح کے زہریلے بھنورے کھاتے ہیں اور وہیں سے زہر ان تک پہنچتا ہے، لیکن اس پرندے کو زہر سے کیا فائدہ ہوتا ہے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ موبائل فونز کے متعلق کئی جھوٹ ایسے بولے جاتے ہیں جنہیں ہم لوگ سچ سمجھتے ہیں۔ مثلاً پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے موبائل فونز آف کروا دیے جاتے ہیں، اور جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ اس سے جہاز کا نیویگیشن نظام متاثر ہوتا ہے، حالانکہ جہازوں کی سمت نمائی اور پیغام رسانی کے نظام اتنے جدید ہو چکے ہیں کہ اگر جہاز میں بیٹھے تمام مسافروں کے فون بھی آن رہیں تو اس سے جہاز کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروانے پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فون آف کر لو کیونکہ فون آن ہونے سے آتش زدگی کا خدشہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آگ صرف ماچس یا شارٹ سرکٹ وغیرہ سے ہی لگ سکتی ہے۔ ہاں، آپ کا فون یا اس کی بیٹری اگر پھٹ جائے تو پھر یہ آتش زدگی کا باعث بن سکتی ہے، یا پھر خراب فون یا بیٹری سے چنگاریاں نکل سکتی ہیں جن سے آگ لگ سکتی ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ فون کو رات بھر ری چارج نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہی بیٹری مکمل بھر جائے اسے اتار لینا چاہیے، ورنہ بیٹری اوور چارج ہونے کے باعث پھٹ بھی سکتی ہے اور اس سے آگ لگ سکتی ہے۔ سچ تو دوستو یہ ہے کہ آج کے جدید موبائل فونز میں ایک سیفٹی سرکٹ نصب ہوتا ہے جو بیٹری مکمل بھرنے پر اس کا رابطہ چارجز سے منقطع کر دیتا ہے اور مزید کرنٹ بیٹری کی طرف نہیں آتا، لہذا اس کے اوور چارج ہونے یا پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چوتھا جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے کہ بیٹری جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ ٹائمنگ دے گی، حالانکہ جس فون کی بیٹری زیادہ ٹائمنگ دے رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فون کی سکرین اور دیگر پرزہ جات دوسرے سے بہتر ہیں اور کم توانائی استعمال کرتے ہیں۔ پانچواں جھوٹ موبائل فون کے براؤزر کے متعلق بولا جاتا ہے کہ اس میں ایک پرائیویٹ موڈ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ موڈ آن کر لیں تو اس کی معلومات محفوظ رہیں گی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ موڈ صرف آپ کی ڈیوائس کے براؤزر کی ہسٹری کو محفوظ نہیں ہونے دیتا، اس کے علاوہ یہ آپ کی شناخت کو دوسروں سے نہیں چھپا سکتا۔ آپ اس براؤزر پر کون سی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں، کون سا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، تمام معلومات کسی بھی وقت سرکاری عملے یا آپ کو انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنیاں اور ویب سائٹس کی انتظامیہ دیکھ سکتی ہے۔ چھٹا جھوٹ لوگ یہ بولتے ہیں کہ موبائل فون سے خطرناک شعاعیں خارج ہوتی ہیں، لہذا انہیں اپنے جسم کے حساس حصوں یعنی شرٹ کے سامنے والی دل کے اوپر کی جیب وغیرہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی اچھی کمپنی کے فون کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے جسے اسپیسیفک آبزرویشن ریٹنگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں یہی چیک کیا جاتا ہے کہ فون کہیں اس قدر شعاعیں تو خارج نہیں کر رہا جو صارف کے لیے نقصان دہ ہوں۔ لہذا اگر آپ کے پاس اچھی کمپنی کا فون ہے تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے بنگلہ دیش کی ایک خاتون ملازمہ کو مارنے کے جرم میں ایک سعودی خاتون کو سزائے موت سنا دی ہے۔ سعودی خاتون کے خامند اور بیٹے کو قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔
مجرم خاتون کے خاوند کو متاثرہ بنگلہ دیشی خاندان کو 50,000 ریال ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان دونوں کو شواہد مٹانے اور بنگلہ دیشی ملازموں کو طبی امداد فراہم نہ کرنے جیسے الزامات کا سامنا تھا۔ سعودی عرب میں اکثر ایسے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہاں نجی سطح پر غیر ملکی ملازمین کا ابھی کے لیے استحصال اتنا کرنے ہی۔ کے ساتھ ساتھ انہیں ویڈیو کو تشدد کا لائک نشانہ اور بھی شیئر بنایا کرنے جاتا کا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔